تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں حج سے متعلق ہیں ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حج قران کرنے والا کہے گا لبیک عمرۃ وحجا یا اللہم لبیک عمرۃ وحجا۔ وہ ہے جب حجر اسود کے پاس استلام کے لیے آتا ہے تو وہاں کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر، اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حج سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ حجاج کرام میں سے کچھ لوگ جو ہے یہ سن کر جو ہے حج کیمپ میں جب شریک ہوتے ہیں، ٹریننگ کیمپ میں، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ دعا پڑھنا ہے، یہاں پر یہ دعا ہے، یہاں پر یہ ایسا کرنا ہے، تو عربی میں وہ ساری دعائیں ان کو یاد نہیں ہیں، تو اس چیز کو لے کر وہ جو ہے تھوڑا سا پریشان ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کچھ گنجائش، کیا کچھ اسلام کی طرف سے کچھ سہولت مل سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، حج کے جو ارکان یا واجبات ہیں اس میں بہت کم اور محدود طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں جی، اور اکثر و بیشتر انسان کو آزاد رکھا گیا ہے کہ وہ وہاں پر جو چاہے دعائیں کرے۔ اچھا، اب اگر ہم جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ حج تربیتی کیمپ میں بھی ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، جیسے اس کی نیت، اس کی نیت، یہ نیت، مطلب نیتوں کو عربی میں بنا بنا کر اب بندہ پریشان ہے۔ جی جی، اور دوسری چیز، طواف کے پہلے چکر میں یہ دعا، دوسرے چکر میں یہ دعا، یہ چکر سن کر ان کو چکر آنے لگتا ہے۔ جی، صفا اور مروہ میں یہ دعا۔ تو آئیں ہم اپنے ناظرین کے لیے یا حجاج کرام کے لیے یہ بتا دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے ان ارکان و واجبات میں کیا کچھ دعائیں ثابت ہے اور باقی کی جگہوں پر وہ آزاد ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلی چیز، اچھا کچھ چیزیں کامن ہیں، حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جیسے مثال کے طور پر سواری پر بیٹھنے کی دعا، سفر کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، کسی کو الوداع کہنے کی دعا، یہ تو اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان کو ویسے ہی عام حالات میں یہ دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے یا یاد رکھنا چاہیے۔ ہم اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں حج سے متعلق ہیں ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر بندہ مان لیجئے تمتع کے لیے جا رہا ہے تو میقات پر اس کے لیے ہے لبیک عمرۃ اللہم لبیک عمرۃ، یا حج افراد کے لیے جا رہا ہے لبیک حجن یا اللہم لبیک حجن، یا حج قران کے لیے اگر کوئی جا رہا ہے، جبکہ عام طور پر ایسا نہیں ہے لیکن ہم چونکہ بات کر رہے ہیں تو سبوں کو ہم شامل کر لیتے ہیں۔ حج قران کرنے والا کہے گا لبیک عمرۃ وحجن یا اللہم لبیک عمرۃ وحجن، اور پھر اس کے ساتھ ایک جملہ اور ایڈ کرے گا، جیسے اللہم عمرۃ یا اللہم حجۃ لا سمعۃ فیہا ولا ریا۔ یہ نیت کے حد تک چیز ہوئی۔ ہم نے کہنے کو تو شاید بہت ساری دعائیں پڑھ لی، یہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے جو بندہ کرنے جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کنڈیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس میں دو طرح کے جملے ہیں، ایک تھوڑا سا لمبا ہے، دوسرا مختصر ہے۔ ہم ناظرین کے لیے دونوں پیش کرتے ہیں۔ اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، یہ لمبی والی کنڈیشن ہے۔ اگر اس کو کوئی مختصر کرنا چاہتا ہے تو ہے اللہم محلی حیث حبستنی۔ پھر اس کے بعد تلبیہ ہے، یہ واحد ایسا ذکر ہے جو سب سے لمبا ہے۔ اس میں بھی الگ الگ الفاظ، الگ الگ تعبیریں ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کو کنفیوز کرنے کے بجائے جو لوگ عربی سے اچھی طرح سے واقف ہیں، جو یاد کر سکتے ہیں، وہ کتابوں سے دیکھ لیں۔ ہم یہاں پر ایک تلبیہ بیان کریں گے جو کامن ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اچھا، یہ جو تلبیہ ہے، جو لوگ تمتع کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کا احرام باندھنے سے لے کر یہ تلبیہ پڑھیں گے طواف شروع ہونے کے پہلے پہلے تک۔ پھر ان کا دوبارہ تلبیہ شروع ہوگا 8 ذو الحجہ کو احرام پہننے سے لے کر 10 ذو الحجہ کی پہلی کنکری مارنے تک۔ اور جو حج قران کر رہے ہیں یا حج افراد کر رہے ہیں تو ان کا تلبیہ جو ہے یہ جب تک وہ شروع کرنے سے، احرام کے شروع کرنے سے لے کر 10 ذو الحجہ کی کنکری مارنے تک ان کا یہ تلبیہ جاری رہے گا۔
اچھا اب یہ ہونے کے بعد بندہ جو پہلی دعا اس کے پاس آتی ہے وہ ہے جب حجر اسود کے پاس استلام کے لیے آتا ہے تو وہاں کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر. پہلی بار میں بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا, دوسرے تیسرے چوتھے چکر میں صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے گا. اور پہلی مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر وہ اپنا طواف شروع کرے گا. اب طواف جب شروع کرے گا تو وہ آزاد ہے, کچھ بھی پڑھے, اللہ کا ذکر کرے, درود پڑھے, استغفار پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, عام دعائیں کرے, جو بھی ہے. البتہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان میں دعا پڑھے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اچھا کچھ لوگ اس میں بھی کچھ نہ کچھ ایڈ کرتے ہیں, یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ ثابت نہیں ہے. ہمیں وہی چیز پڑھنا ہے, وہی چیز کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب یہاں سے آپ جائیں گے صفا کی طرف تو وہاں پر کچھ چیزیں آپ کے پاس ہیں. سب سے پہلی چیز آیت ہے. یہ آیت اگر یاد نہ ہو تو آپ اگر چھت پر دیکھیں سر پر اپنے تو یہ آیت بڑے محراب میں لکھی ہوئی ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. پھر اس کے بعد کہے گا ابدأ بما بدأ اللہ بہ. پھر اس کے بعد وہاں پر ذکر کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اور اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر یہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. کچھ روایتوں میں یحیی و یمیت ہے اور کچھ روایتوں میں نہیں ہے, تو یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ صفا پر بھی پڑھے گا اور سیم چیز مروہ پر بھی پڑھے گا. اچھا یہاں پر ایک اور چیز کے درمیان میں ایک دعا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. وہ کہا کرتے تھے علمین الاخضرین, جو گرین فریم ہے اس کے بیچ میں, رب اغفر لی ورحمنی انت الاعز الاکرم. تو یہ ایک صحابی کا سے منقول ایک چیز ہے, اگر کوئی پڑھنا چاہے پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ ساتوں چکر میں طواف کے ہوں یا سعی کے ہوں آپ بالکل آزاد ہیں, جو آپ بہتر سمجھے پڑھیں, دعا کریں. اور اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو پھر اس میں بھی آپ کو عربی میں کرنے کی ضرورت نہیں, آپ اپنی زبان میں دعا کیجیے. جس زبان میں آپ اپنے رب سے اچھے انداز میں کچھ مانگ سکتے ہو تو وہ آپ اس کو اس انداز میں پڑھیں. اس کے بعد آپ جو دعا سب سے افضل دعا سکھائی گئی یوم عرفہ کی دعا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوم عرفہ کی دعا جو میں نے یا مجھ سے پہلے کے انبیاء نے کی ان میں سب سے بہترین دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر مزدلفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ, اس طرح کی چیز ہے. پھر پورے مزدلفہ میں بھی آپ پابند نہیں ہے کیا کچھ پڑھیں. ہاں تلبیہ آپ کے پاس ہے, آپ تلبیہ کثرت سے میدانوں میں پڑھتے رہیں, چاہے میدان مینا ہو, چاہے میدان عرفہ ہو, چاہے میدان مزدلفہ ہو. اب آپ پھر جس دعا کے پابند ہیں وہ ہے رمی جمرات کے وقت میں آپ اللہ اکبر کہہ کر ایک ایک کنکری ماریں گے. یہ ایک ایک کنکری آپ مارتے جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر. اس طرح سے آپ کے دعاؤں کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خاص جگہ کسی خاص وقت پہ ثابت ہے یہی دعا ہے. اب نیتیں, طواف کی نیت, سعی کی نیت, اس کی نیت, یہ سب اپنے اوپر لا دی گئی ہیں, آپ اس سے آزاد ہیں. دوسری چیز جیسے کہ میں نے کہا آپ کو جو کامن دعائیں ہیں اگر آپ کو یاد ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ حصن المسلم نام کی ایک دعاؤں کی کتاب ہے, یہ کتاب آپ اپنے ساتھ سفر حج میں ضرور رکھیں.
جب کبھی موقع ملے ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں بلکہ یاد کرتے رہیں. بہت سارے حاجی ایسے ہیں جن کے پاس 40 دن کا وقت ہے. اگر آپ چاہیں تو 40 دنوں میں کم از کم ان دعاؤں کو بھی یاد کر لیں گے تو آپ کا یہ ایک کامیاب سفر ہوگا. تو اب آپ اس میں دیکھیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے, مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے, سفر کی دعا کیا ہے, سواری پر بیٹھنے کی دعا کیا ہے, کہیں بلندی پر چڑھ رہے ہیں, کہیں نیچے اتر رہے ہیں, تو اس طرح کی دعائیں جو ہے وہ بندہ استعمال کرے. تو خاص کر جو چیزیں نیتوں اور دعاؤں سے متعلق ہیں اس میں پابندی نہیں ہے. تو انشاءاللہ جو ہے یہ آپ کے لیے آسان ترین دعائیں ہیں, اس کو آپ پڑھنا یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے جو اس طرح کی چیزیں عوام الناس پر لاد کر انہیں ڈراتے گھبراتے اور ان کی پریشانیوں میں اضافہ کرتے ہیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم, میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز, الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں, پھیلائیں.